نصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. رواہ البخاری و رواہ مسلم. بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی ہے، اور جہاں مسجد کی فضیلت کا بیان ہے وہاں پر ذکر کیا ہے. اس حدیث پاک میں 3 مسجدوں کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی کی جتنی مسجد ہے ان تمام مساجد میں جتنے اللہ کے گھر ہیں ان تمام اللہ کے گھروں میں سے 3 گھر یا 3 مسجد ایسا ہے جہاں پر ایک انسان، ایک مسلمان ثواب کی نیت سے اور نیکی کمانے کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا ثواب اور نیکی سمجھ کر سفر کرنا جائز نہیں ہے. آئیے پہلے حدیث کا ترجمہ سنتے ہیں. حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کوئی بھی شخص رختے سفر نہ باندھے سوائے 3 مسجد کے. دیکھو، ایک ہوتا ہے آدمی دنیاوی غرض سے سفر کرنا، دنیاوی ارادے سے، دین کے ارادے سے نہیں، نیکی ثواب کے ارادے سے نہیں، بلکہ کمانے کے ارادے سے کوئی آدمی سفر کیا ہے، یا کوئی گھومنے کے ارادے سے آدمی کے سفر کرنے جا رہا ہے، ٹور میں سفر کرنے جا رہا ہے، یا کوئی تاج محل دیکھنے جا رہا ہے، یا کوئی دلی کا لال قلعہ دیکھنے جا رہا ہے وغیرہ ذاتی. تو دنیاوی اعتبار سے گھومنا پھرنا شریعت میں جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں. اگر شریعت کا کام اور شریعت کے خلاف وہ کام نہ ہو تو. لیکن جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو وہاں پہ جانا درست نہیں ہے. یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ. لیکن جہاں تک کہ دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے اور نیکی ثواب کمانے کا معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ 3 مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر کرنا ثواب سمجھ کے جائز نہیں ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ اگر کوئی قبر کا سفر کرنے جا رہا ہے طواف کی نیت سے وہ حرام. اگر کوئی کسی بابا کی قبر پہ جا کے چکر لگانے کی نیت سے سفر کرنے جا رہا وہ بھی حرام. اگر کوئی پیر، ولی بابا، پیر بابا، مرشد بابا، امام بزرگوں کی قبر پہ جاتا ہے چادر چڑھانے کی نیت سے، پھول چڑھانے کی نیت سے، یا وہاں پر منت اور ارادہ اور مرادیں مانگنے کی نیت سے، یا صاحب قبر سے وسیلہ مانگنے کی نیت سے، یا اسی طریقے سے صاحب قبر سے کوئی فائدہ لینے کی نیت سے اگر جاتا ہو، یہ سب کے سب حرام ناجائز بلکہ شرک میں داخل ہے. ایسی جگہ پہ سفر نہیں کر سکتے اس نیت سے. ہاں اگر کوئی مزار درگاہ میں گھومنے چاہتا ہے، گھومنے جانا چاہتا ہے بات الگ ہو، لیکن اس نیت سے جانا کہ جائیں گے تو بابا کے پاس کچھ کرنا ہے، چادر چڑھانا، نیکی کرنا کچھ، نعوذ باللہ، یا بکرا چڑھانا ہے غیر اللہ کے قبر پہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کا نیاز ہے، لہذا اس طریقے کا کام کرنا، نیاز، فاتحہ خوانی وغیرہ ذالی، یہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے. اب آئیے وہ کون سی 3 مسجد ہے مشہور ہے. نمبر 1 مسجد الحرام. یہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کی تعریف خود قرآن میں اللہ بیان فرماتا 4 پارے کے ابتدائی رکوع کے اندر کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنائی گئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ مسجد الحرام ہے. اس سے پہلے کوئی گھر دنیا میں نہیں تھا. یہ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اب اس کی ایک فضیلت ہے، صرف اس کی فضیلت بیان کروں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. بس مسجد حرام کی نیت کرنا، نیکی ثواب سمجھ کے اس کے سفر کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے اگر ہمارے پاس طاقت حیثیت ہے تو. کیونکہ نبی کی حدیث سے دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص
مسجد الحرام میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو دیگر مسجد کے اندر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اتنی بڑی فضیلت. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اللہ کے نے بیان فرمایا مسجد الاقصی جو فلسطین کے اندر ہے، جہاں آج کل روزانہ بمباری ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، وہاں کے مظلوم مسلمان کو مارا جا رہا، کاٹا جا رہا ہے، اس کو مسلا جا رہا، پیسا جا رہا وغیرہ. ظالم مظلوموں کی بددعا سے ظالم کو بچنا چاہیے، لیکن الٹا مظلوم کی بددعا ظالم لوگ لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی ضرور مدد فرمائے اور ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے. آمین یا رب العالمین. تمہارے ہاتھ مسجد اقصی یہ وہی مسجد ہے. اب اس کی تفصیل بیان کرو تو آدھا گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، جس کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی اور اسی طریقے سے جناتوں کے ذریعے سے تعمیر فرمائی. اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور حدیث میں آیا. مسجد اقصی میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے 500 نماز کا ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا، وہ انشاءاللہ حدیث کبھی کسی موقع پر آئے گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم نے تیرے اس گھر کو بنا دیا تیری رضا خوشنودی کے لیے، لیکن اس مسجد میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس مسجد میں اگر کوئی بندہ صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے، چاہے وہ نفلی نماز نہ کیوں نہ ہو، اے اللہ ان بندے کو، اس نمازی کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف کر دے جیسے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے بالکل پاک صاف کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح حدیث ہے، نسائی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت. مسجد اقصی کی فضیلت 2 ہو گیا. نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ومسجدی ھذا، میری یہ مسجد ہے. یعنی اللہ کے نبی نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے مسجد ھذا کہا اور اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ کے اندر ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اپنے ہاتھ سے مسجد کی تعمیر فرما رہے، صحابہ کرام مسجد کی تعمیر فرما رہے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے اور دعا بھی کر رہے. لمبی چوڑی دعا ہے، بہت ساری باتیں. تو اس مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی ثواب کی نیت سے سفر کر کے آنا چاہتا بالکل جائز ہے، ان کو ثواب ملے گا. نبی کی حدیث ہے، خود اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد نبوی میں ہماری اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھے تو دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 50,000، وہ سب ضعیف روایت، ایک بھی صحیح روایت نہیں. صحیح روایت جو صحیح بخاری کے حوالے سے 1000 نماز کا ذکر ہے کہ 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اگر ایک وقت کی نماز کس مسجد میں پڑھتا ہے تو بہرحال یہ 3 مسجدوں کے تعلق سے نبی کی واضح حدیث ہے کہ نیکی ثواب سمجھ کے سفر کرنا جائز ہے. بعض کے کسی اور جگہ نیکی ثواب سمجھ کے کہ وہاں جائیں گے آپ کو زیادہ نیکی ملے گی یا ثواب ملے گا یا اچھا کام ہوگا، یہ سب غلط بے بنیاد بات ہے. اس سے توبہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.